اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. آج انشاءاللہ عز و جل کتاب الجنائز کا آخری سبق آپ پڑھیں گے. اس کے بعد ابواب ما جاء فی الصیام کی شروعات ہوگی. چند احادیث کریمہ اور بچی ہیں، ان کو بھی اب دیکھ لیں. پہلی حدیث پاک: حدثنا الحسن بن علی الخلال حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا سلیمان بن المغیرہ عن ثابت عن انس قال. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ نے کہا: قال ابو بکر بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمر انطلق بنا الى ام ایمن. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اقدس کے بعد عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا: چلیے ہم لوگ ام ایمن کے پاس چلتے ہیں، نزورہا، ان کی زیارت کرنے کے لیے. ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم الشان صحابیہ ہیں جن کو مدت دراز تک آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پرورش میں ایک زمانے تک رہے، اور یہ حبشیہ خاتون تھیں جو حضور سے عمر میں بڑی تھیں اور حضور سے بہت محبت فرماتی تھیں. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے. اور یہ اصل میں حضور کے والد بزرگوار حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی باندی تھیں. اور جب حضور کا وصال ہوا تو بطور وراثت کی یہ حضور کو ملی اور حضرت آمنہ کے ساتھ رہیں، حضرت ام ایمن. اور جب حضور چھوٹے تھے تو حضرت آمنہ مدینہ منورہ قبیلے بنی نجار میں تشریف لائیں حضور کو لے کر. کم و بیش 6 سال کی عمر شریف تھی حضور کی اس وقت. حضرت ام ایمن بھی ساتھ میں تھیں. اور مدینے کے یہودیوں نے حضور کو دیکھا تو جو ان کے عارفین تھے وہ علامتوں سے اور حضور کے شکل و صورت سے ان کو شبہ ہوا کہ یہی پیغمبر آخر الزماں تو نہیں ہے، اور طرح طرح کے سوالات کرتے، ملاقات کرنے بار بار آتے. تو حضرت آمنہ کو کھٹکا ہوا کہ میرے بیٹے کو یہاں تھوڑا سا خطرہ ہے. تو جلدی سے تیاری کی اور وہاں سے واپس آپ نکلی. مقام ابوا میں پہنچی، اور اس زمانے میں سب پہاڑی راستے تھے، کوئی باضابطہ سڑکیں نہیں تھیں، روڈ نہیں تھے. آج ماشاءاللہ سعودی حکومت چاہے جیسی بھی ہو، ہمیں تو بہت اختلاف ہے ان کے عقائد وغیرہ سے، معاملات سے، مگر انہوں نے تعمیراتی کام بہت زبردست وہاں کروایا ہے. اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حقائق کا بھی انکار کر دیا جائے. کسی سے اگر اختلاف ہے تو اس کی جو صحیح باتیں ان کو تو بیان کیا جائے گا. یہ مزاج میرے خیال سے سب کا ہونا چاہیے. تعمیراتی کام میں لاجواب ہے وہ حکومت. روڈ اور سڑکیں ایسی زبردست بنی ہوئی ہیں کہ آپ 180-90 تو بہت کم رفتار ہے، 200 کے اوپر 250 فی میل رفتار کے لحاظ سے وہ چلتی ہیں گاڑیاں، فراٹے دار ایسی گاڑیاں ہیں. اور ڈرائیور ایسے بے باک سعودی ہوتے ہیں کہ ہاتھ چھوڑ دیتے، گاڑی چل رہی ہے وہ ہاتھ چھوڑ رہے، سگریٹ جلا رہے، تمباکو لے رہے ہیں، کیا لے رہے ہیں، کچھ کھا رہے پی رہے، باتیں کر رہے ہیں، بالکل بے باک. کیونکہ ٹرافک وہاں رہتا نہیں ہے، روڈ بہت چوڑی چوڑی ہیں، گڈھے وہاں گڈھوں کا نام و نشان نہیں، گڈھوں کا وہاں تصور نہیں ہے روڈ میں. یہ تو وہاں کی حکومت ایکٹیو ہے، فوراً سے مرمت کرواتی ہے. دوسری بات یہ کہ وہاں کی زمین ٹھوس بہت ہے، بہت ٹھوس زمین ہے، پتھریلی زمین ہے. یہاں ملائم زمین ہے تو گڈھے ہو جاتے ہیں، برسات ہوتی ہے. تو وہاں اس زمانے میں پہاڑی راستے تھے، چلتے تھے لوگ ایسے ہی گھوڑوں پر، خچروں پر، اونٹوں پر سوار کر سفر کیا کرتے تھے. تو مقام ابوا کافی دور ہے مدینہ منورہ سے. میرے خیال میں مدینہ منورہ مکہ المکرمہ سے بیچ میں ہے، یا تقریباً میرے خیال میں مفتی حفظ اللہ صاحب قبلہ فرما رہے تھے غالباً 150 کلومیٹر دور ہے مدینہ منورہ سے ابوا.
ہم نہیں جا پائے، سو اتفاق یہ کم نصیبی ہماری، کئی بار کوشش کی جانے کی مگر ساتھی مل نہیں پائے. وہاں اکیلے جا نہیں سکتے ہیں جب تک کہ پوری ٹیم نہ ہو، اور سعودی جو ڈرائیور ہوتے لے نہیں جاتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے سخت ترین پابندی لگا رکھی ہے وہاں کی حکومت نے، اور پکڑے جانے پر بہت سخت ترین جرمانہ. وہاں معافی نہیں ہے، معافی کا تصور نہیں. وہاں یہاں تو لیپا پوتی ہو جاتی، پیسہ سے دے کر کام چلا لیتے، وہاں ایسا نہیں ہے. ایک بار جو پکڑا گیا تو پھر دھرا گیا. یہ الگ بات ہے چہرہ دے کر سعودی ہے تو نظر انداز کر دیں، مگر اگر اجمیوں کو پکڑتے ہیں تو چھوڑتے نہیں ہیں، 5,000 ریال تک وصول کر لیتے ہیں. تو کون وہاں جائے گا مصیبت پال لے گا، پورے مہینے کی آمدنی چلی جائے گی. تو وہ لوگ نہیں تیار ہوتے ہیں، سیٹنگ کرنی پڑتی ہے. ہماری سیٹنگ نہیں بن پائی وہاں جانے کی. اب تو وہاں سب اکھاڑ پھینکا ان لوگوں نے، وہ پہاڑی بھی شاید توڑ دی جہاں پر مشہور تھا کہ یہاں پر آپ کی مزار پاک ہے. اس بارے میں حضرت علامہ فیض احمد اویسی صاحب کا ایک رسالہ بہت ایک زمانہ ہو گیا میں نے دیکھا تھا، یہ زبیر بھائی نے اس کو چھپوایا تھا، زبیر قادری صاحب نے. ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، اس میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پاک کی انہوں نے باقاعدہ تشخیص کی ہے، تعیین کی ہے اور ان کے ایمان کو بیان کیا ہے. اچھوتا رسالہ اپنے موضوع پر. تو مقام ابوا میں جب پہنچی حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا، حضرت ام ایمن اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام، تو حضور کی عمر تو چھوٹی تھی مگر آپ 12-13 سال کے لگتے تھے اس وقت. عمر اگرچہ آپ کی 6-7 سال رہی ہوگی اس وقت بے اختلافی روایت. تو وہاں پر حضرت آمنہ کا وصال ہو گیا. اس وقت صرف حضرت ام ایمن تھی جو حضور کو لے کر مکہ المکرمہ لائی تھی. اس کے بعد حضور ام ایمن کے پاس رہے، اور پھر جب حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا، اب دلائل نبوت پہلے ہی دیکھ چکی تھیں، حضور کی عظمت، شان اور کرامت، جلالت بچپنی سے دیکھ رہی تھیں. تو نبوت کا اعلان فرمایا تو یہ بھی سابقین اولین میں سے ہیں. انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا، پھر حضور نے ان کو دنیا ہی میں بہت سی نعمتوں سے سرفراز فرمایا، اور ان عظیم الشان نعمتوں میں ایک نعمت یہ رہی کہ اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کا ان سے نکاح کیا. حضرت ام ایمن حالانکہ ان سے بڑی تھیں حضرت زید سے، اور وہ بھی غلام زادے تھے، یہ بھی باندھی تھیں. تو پہلے ان کا نکاح تو حضرت زینب سے ہوا تھا، حضرت زینب بنت خزیمہ سے ہوا تھا، نہیں حضرت زینب بنت جحش وہ دوسری ہیں. حضرت زینب کے نام کے 2 ام المومنین ہیں، ایک زینب بنت خزیمہ اور ایک زینب بنت جحش. تو حضرت زینب بنت جحش حضور کی پھوپھی ذات بہن ہیں، پھوپھی کی لڑکی ہیں. حضرت صفیہ نہیں، ایک اور ہیں، وہ ہے حضور کی پھوپھی جنہوں نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا تھا. نام میرے پیٹ میں ہے، نکل رہا زبان سے میرے. غالباً امیمہ کی بیٹی ہیں، امیمہ ادھر ہی دماغ جا رہا میرا. بہرحال وہ میری دماغ میں نہیں ہے بات. البتہ یہ ہے کہ پھوپھی کی بیٹی غالباً امیمہ ہی کی بیٹی ہیں یہ. اور پھوپھی میں تو جو راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ حضرت صفیہ صرف مومن انہوں نے اسلام کا زمانہ پایا تھا، حضرت صفیہ بنت عبد المطلب. تو وہ جم نہیں پائے، وہ قریشی خاتون تھیں، قرشی خاتون تھیں، اور یہ غلام زادے تھے. تو ظاہر سی بات ہے نسب کا بہت بڑا فرق تھا، تو دل مل نہیں پائے، اور حضور کے سمجھانے کے باوجود بالآخر طلاق ہو ہی گئی. اور پھر حضرت زینب کا نکاح حضور نے اللہ نے خود پڑھایا. زوج نہ کہا، یہ ان کی شان تھی کہ حضور نے خود ان کا نکاح حضور سے پڑھایا، اللہ نے خود ان کا نکاح حضور سے پڑھایا. فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها لكي لا يكون على الناس حرج فيما لكي لا يكون على الناس حرج. نہیں تم بھی حافظ نہیں صحیح ہو. وہ آیت کریمہ اس میں ہے غالباً سورہ احزاب میں ہے آیت کریمہ، یہ 22ویں پارے کے دوسرے صفحے میں غالباً مجھے خیال آ رہا ہے. بہرحال یہ آیت کریمہ آپ اٹھا کے دیکھیے گا، وہاں پوری تفصیل ملے گی. تفسیر میں آپ کو تفسیر تو یہ ہے ہی نہیں، گھنٹی حدیث کی گھنٹی ہے، وہاں آپ دیکھ لیں گے. تو جب حضرت زینب کو زید نے طلاق دے دی تو حضرت زید کبھی تک خاطر رہنے لگے. تو بعد میں حضور نے ام ایمن کا نکاح زید سے کیا، اور ان سے پھر ایک عظیم الشان شہزادے حضرت اسامہ بن زید پیدا ہوئے، جن کو حضور نے بالکل ایک بیٹے کی حیثیت دی. بڑی محبت فرمائی حضرت اسامہ سے، حالانکہ غلام زادے تھے مگر بڑی محبت فرمائی، سمجھے آپ. اور پھر باقاعدہ ایک عظیم الشان لشکر کا سپہ سالار بھی آپ نے بنایا.
تو یہ پوری تاریخ ہے ام ایمن کی۔ تو صحابہ کرام بھی ان سے بڑی محبت فرماتے تھے، بڑی انسیت رکھتے تھے۔ جس طرح بچے اپنی والدہ سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح حضرت ام ایمن سے بھی صحابہ کرام بے پناہ محبت فرماتے تھے، اور محبت کرنے کی کئی وجوہات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا چلو ام ایمن سے ملاقات کر کے آتے ہیں۔ کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزورہا، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کیا کرتے تھے۔ چلے حضور کی سنت پر عمل کر لیں، عیادت بھی ہو جائے گی، زیارت بھی ہو جائے گی، اور حضور کے بارے میں کچھ باتیں بھی ہو جائیں گی۔ تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں فلمن تہینا الیہا بکت، تو جب ہم ان کے پاس پہنچے تو ہم دونوں کو دیکھ کر وہ رونے لگی، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بکائب کی کما اور بکائب کی بکان، یہ بکت صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، اصل میں بقیت ہے، یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو علی سے تبدیل کیا، اس کے بعد حذف کیا، بکت ہو گیا۔ فقال لها، تو ان دونوں نے ان سے کہا، حضرت ام ایمن سے، ما یبکیک فما عند اللہ خیر لرسولہ، کیوں رو رہی ہیں؟ جو چیز اللہ کے پاس ہے وہ اس کے رسول کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ حضور دنیا سے تشریف لے گئے اللہ کی بارگاہ میں، تو وہاں کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں بہت عظیم ہیں، بہت بہتر ہے، رونے کی کوئی وجہ نہیں، مت روئیے۔ یہ کہا انہوں نے حضرت ام ایمن سے۔ قالت، حضرت ام ایمن نے کہا، انی لأعلم ان ما عند اللہ خیر لرسولہ، مجھے پتا ہے، یقیناً مجھے معلوم ہے کہ جو نعمتیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے حضور میں ہیں، وہ اس کے رسول کے لیے بہتر ہیں۔ لیکن اب کی لأن الوحی قد انقطع من السماء، لیکن میں رو رہی ہوں کہ وحی الہی آسمان سے منقطع ہو چکی ہے۔ حضور موجود تھے تو حضور کے وجود سے ہمیں بے شمار برکتیں مل رہی تھیں۔ موت تو مقدر ہے، سب کو جانا ہے، مگر حضور کا وجود مسعود ہمیں بے پناہ برکتوں سے مالا مال کر رہا تھا۔ ان برکتوں میں ایک برکت یہ تھی کہ جبریل امین تشریف لاتے تھے، قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا، اور کلام الہی کی برکتیں ہمیں حاصل ہو رہی تھی، نازل ہو رہا تھا کلام الہی۔ تو یہ جو سلسلہ تھا وحی الہی کا، یہ سلسلہ منقطع ہو گیا، اس پر میں رو رہی ہوں کہ ایک نعمت ہم سے چھن گئی۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات کہی انہوں نے تو سارا منظر شیخین کریمین کے سامنے آیا، جو نزول وحی کے وقت حضور پر کیفیت طاری ہوتی تھی اور کیا کیا معاملات ہوتے تھے، پھر کس طرح حضور جو ہے صحابہ کرام کے مابین آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے تھے، وہ سارے واقعات کہ جن واقعات میں آیت کریمہ نازل ہوئی ان کی نظروں کے سامنے سارے واقعات آ گئے، تو حضور بھی یاد آ گئے، وہ واقعات بھی یاد آ گئے، سارے مناظر ان کی نظروں کے سامنے آ گئے، تو یہ دونوں بھی رونے لگے۔ قال، راوی کہتے ہیں فحیجتہما علی البکاء، فحیجتہما علی البکاء، حیجہ یحیجو کا معنی وہی ابھارنا، تو ان دونوں نے ان کو بھی رونے پر مجبور کر دیا، یعنی ان کی گفتگو سن کر یہ دونوں حضرات بھی رونے لگے، اور فجعل یبکیان معہما، تو یہ دونوں بھی ان کے ساتھ رونے لگے، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ تو چونکہ یہ بھی حضور کی وصال سے اس کا تعلق تھا اس حدیث پاک کا، تو اس کو امام ابن ماجہ نے اس مقام پر ذکر کیا ہے۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا الحسین بن علی عن عبد الرحمن بن یزید بن جابر عن ابی الاشعث الصنعانی عن اوس بن اوس قال، حضرت اوس بن اوس سے مروی ہے، آپ نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں جمعے کی فضیلت آ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، جمعے کا دن تمہارے دنوں میں افضل ترین دن ہے، افضل تر دن ہے، سب سے افضل دن تمہارے دنوں میں جمعہ ہے، جمعے کا دن ہے، اور اس کو جو ہے ہفتے کی عید بھی کہا گیا ہے۔ آج بدعتی لوگ یہ کہتے ہیں، یہ جوابی غزل کے طور پر، وہ ہم کو خود بدعتی کہتے ہیں، حالانکہ خود بدعتی ہیں، اگر ہم جمعے کی مبارکبادی پیش کریں تو کہتے ہیں بدعتی ہیں۔ بھئی جمعہ تو سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، اس کو ہفتے کی عید کہا گیا ہے، اس کی بے شمار برکتیں ہیں، تو اگر ہم یہ کہہ دیں کسی سے کہ اللہ تمہیں اس دن کی برکتیں عطا فرمائے، تو اس میں بدعت سے کون سی بات ہے؟ بدعت مباحہ ہے، مستحسنہ ہے، اس کو تم نے بدعت سیئہ اور بدعت محرمہ کیسے قرار دے دیا؟ کیا ہر چیز کا
من وعن احادیث کریمہ میں موجود ہونا ضروری ہے کیا؟ اگر یہی بات ہے تو آگے بھی بات کرو ہم سے، پھر ہمارے علماء سے بات کریں، پھر ہم دکھاتے ہیں آپ کو آئینہ کہ آپ کتنے کتنے کارہائے نمایاں انجام دیتے ہیں اور احادیث کریمہ میں دور دور تک ان کا کوئی ثبوت کہیں بھی نہیں ہے۔ تو پیمانہ ایک ہی رکھیے آپ، پیمانے الگ کیوں؟ اپنے لیے الگ پیمانہ، یہی تو میرا ربانی کہتا ہے، یہ دیوبندی اور بریلوی سب ایک ہی تھالی کے بینگن ہیں، وہ کہتا ہے نا، پھر دکھاتا ہے کہ بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے اور دیوبندیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، بس چھپ کر ہی کرتے ہیں، اور بریلوی ڈنکی کی چوٹ پہ کرتا ہے، ان کا ظاہر الگ ہے باطن الگ ہے، اور بریلویوں کا ظاہر اور باطن یکساں ہے۔ میرا ربانی غیر مقلد کہتا ہے نا، اس کو اسی کا پیسہ ملتا ہے اور مطالعہ کرتا ہے، اور وہی جو ہمارے عقائد ہے، جن عقائد کے انہوں نے بدعات کہا اور ناجائز کہا بلکہ کفر و شرک تک کہا، وہی سارے عقائد اس نے دیوبندیوں کی کتابوں سے ثابت کر دیے ہیں۔ میرا ربانی کے بیانات سنے ہم نے، وہ اسی پر مطالعہ کر رہا ہے، تبلیغیوں کی پول کھولنا اور ہمارے خلاف بکواس کرنا، اسی کا پیسہ اس کو مل رہا ہے۔ بہرحال یہاں دیکھیں جمعے کی اہمیت اور شان بیان کر فرمائی آقا دو عالم نے، اور جمعے کا مقام کیا ہے۔ فیہ خلق آدم، یہ جمعہ ایسا عظیم الشان ہے یوم الجمعہ کہ اسی دن حضرت آدم کی تخلیق ہوئی، پیدا کیے گئے ترجمہ تو بہتر نہیں، تخلیق ہوئی، کیونکہ پیدا ہونا جو اس کا معنی ہے جننے کے معنی میں اس کا استعمال اردو زبان میں ہوتا ہے، تو وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا کیے گئے تھے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا بھی ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کیا ہے وہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہ سورہ نساء کی پہلی آیت کریمہ، یا نفس واحدہ سے مراد سیدنا آدم علیہ السلام ہے، وخلق منہا زوجہا، پھر اس کی بیوی کو پیدا کیا، حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا کیا۔ تو یہاں پر دیکھیں فیہ خلق آدم، اسی دن آدم کی تخلیق ہوئی، اور فیہ نفخہ، اسی دن نفخہ ہوگا، یعنی سور پھونکا جائے گا، سب مر جائیں گے، کائنات فنا ہو جائے گی، اور فیہ الصاعقہ، اور اسی دن سب بے ہوش ہو جائیں گے، یعنی اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، تو اس دن مجھ پر خوب خوب صلاۃ و سلام بھیجا کرو، ویسے تو خوب درود و سلام بھیجا کرو، کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کوئی تعیین نہیں کسی وقت کی، مگر جمعے کے دن بالخصوص خوب خوب صلاۃ و سلام بھیجا کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، کیونکہ تمہارا صلاۃ و سلام میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، دیگر دنوں میں بھی پیش کیا جاتا ہے، مگر اس دن میں خصوصی طور پر حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کیے جاتے ہیں۔ حضور سنتے بھی ہیں اور پیش بھی کیا جاتا ہے، پیش کیا جانا سننے کے منافی نہیں ہے۔ غیر مقلدین کہتے ہیں بھئی جب حضور کی بارگاہ میں فرشتے پیش کر رہے ہیں تو حضور سنتے کیسے ہوں گے؟ اگر سن رہے ہوتے تو پیش کرنے مطلب کیا ہے؟ پھر ہم وہ روایتیں پیش کریں گے جن میں یہ آیا کہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے نام اعمال پیش کرتے ہیں۔ سمجھے آپ؟ سو رہا ہے، اس کو نیند آ رہی ہے، جب اٹھنے کا وقت آیا تو تم جو ہے سو گئے۔ کیا وہ شعر ہے ڈاکٹر اقبال صاحب کا؟ انہی کا شعر ہے نا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب وقت قیام آیا تو سجدے میں گر گئے۔ اس کا مفہوم یہی ہے کہ جب وقت قیام آیا تو جناب سجدے میں گر گئے۔ سجدے کا مقام الگ ہے، قیام کا مقام الگ ہے، خاموشی سے سنو، سو نہیں ذرا سا۔ تو عصر کے وقت کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، فجر میں دونوں ٹائم کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، پھر یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی اپنی باری میں حاضر ہوتے ہیں اور بندوں کے اعمال پیش کرتے ہیں۔ جو اللہ سب جانتے ہیں، پھر اعمال پیش کرنے مطلب کیا ہوا؟ تو عظمت و شان کے اظہار کے لیے حضور کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام فرشتے پیش کرتے ہیں، عظمت و شان کے اظہار کے لیے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ جو حضور کی بارگاہ ہم میں پہنچ جاتے ہیں ان کا درود و سلام تو حضور خود سنتے ہیں، اور جو دور دراز سے اہل عشق و محبت ہیں جو انتہائی خلوص کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام پیش کرتے ہیں تو خود حضور سنتے ہیں، اور جو عام لوگ ہیں ان کے صلاۃ والسلام حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو مقامات الگ الگ ہے، ورنہ ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ حضور کی بارگاہ میں ایک ایسا فرشتہ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی شخص صلاۃ والسلام پڑھتا ہے وہ فرشتہ اسی وقت حضور کی بارگاہ میں نام اور اس کے باپ کا نام لے کر پیش کرتا ہے کہ حضور اس وقت فلاں ابن فلاں نے آپ کے بارگاہ میں صلاۃ والسلام پیش کیا ہے۔ اس کی قوت سماعت اتنی زبردست ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کا درود والسلام ایک ساتھ وہ سنتا ہے۔ یہ حضور کے ایک جاروب کش کا عالم، ایک فرشتے کا عالم جو حضور کی بارگاہ کا جاروب کش کہہ لیجئے، اس کو آپ خادم کہہ لیجئے، تو حضور کی قوت سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ جو ہے ہمارے عقیدے کے منافی نہیں ہے حدیث پاک۔ فقال رجل یا رسول اللہ، تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ
کیف تعرض صلاتنا علیک، ہمارا صلاۃ والسلام آپ کی بارگاہ میں کیسے پیش کیا جائے گا؟ چونکہ اس وقت تربیت ہو رہی تھی، صحابہ کرام کو بہت سی باتیں نہیں معلوم تھی، عقائد کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں معلوم نہیں تھی، تو وہ پوچھتے تھے، جوابات ملتے تھے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہر شخص انتقال کے بعد مٹی میں مل جاتا ہے، ہڈیاں بچتی ہیں، سر گل جاتا ہے، جسم فنا ہو جاتا ہے، روح باقی رہتی ہے۔ یہ ان کے دماغ میں تھی جو موجود تھے وہاں پر اس وقت، سب کی بات نہیں ہو رہی، جو وہاں موجود تھے۔ تو ممکن ہے کوئی باہر سے آیا ہو صحابی یا کوئی ایسا شخص ہو جس نے اس طرح کی باتیں پہلے کبھی نہ سنی ہو، تو اس نے حضور سے سوال کر لیا کہ حضور آپ کا جب انتقال ہو جائے گا تو پھر کیسے ہم صلاۃ والسلام پیش کریں گے؟ آپ کا جسم تو فنا ہو جائے گا، روح باقی رہے گی۔ دیکھیے، تو اس نے کہا کیف تعرض صلاتنا علیک وقد ارمتا یعنی بلیتا، یہ آپ ارمتا اور ارمتا دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح سے پڑھنے کی یہاں گنجائش ہے۔ یعنی بلیتا، بلیا یبلا سے، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارا صلاۃ والسلام آپ کی بارگاہ میں کیسے پیش کیا جائے گا؟ تو اس نے کہا کہ آپ کی بارگاہ میں ہمارا صلاۃ والسلام کیسے پیش کیا جائے گا؟ وقد ارمتا یا ارمتا یعنی بلیتا، یعنی آپ تو بوسیدہ ہو چکے ہوں گے، مٹی میں مل چکے ہوں گے، یہ اس کا ترجمہ ہوگا۔ بلی ابلا کا معنی بوسیدہ ہونا ہوتا ہے۔ تو حضور نے تربیت فرمائی کہ تم غلط فہمی کا شکار ہو، ہمارا معاملہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، ہمارا معاملہ یہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ اپنے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے، اور ہم تو تمام نبیوں کے سردار ہیں، ہمارا جسم کیسے فنا ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے اجسام کو بھی باقی رکھا ہے، ان کے اجسام بھی زندہ ہیں۔ جب جسم زندہ ہے تو ظاہر سی بات ایسا تو نہیں ہو کر جسم کہیں اور روح کہیں اور ہو، تو روح حضور کے جسم ہی میں رہے، بس پردے حائل ہو گئے ہیں، وہ عالم برزخ میں ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں، بکواس کرتے ہیں کہ جب زندہ ہے تو کہاں نظر نہیں آتے ہیں ہمیں؟ تم کہتے فرشتے تم کو دکھتے ہیں کیا؟ جنات تم کو نظر آتے ہیں؟ تم کو سب کچھ نظر آ جاتا ہے کیا؟ جتنی بھی مخلوق اللہ کی ہے سب کچھ نظر آ جاتا ہے بھی؟ مخلوقات اپنے اپنے مقام میں کیسے تم کو دکھ جائیں گے؟ فرشتے اپنے مقام میں، حالانکہ وہ اسی دنیا میں، جنات اپنے مقام پہ تم نہیں دیکھ سکتے، اللہ والے دیکھ لیتے ہیں، جن کو اللہ نے دیکھنے کی قدرت رکھی۔ ویسے حضور کا معاملہ، دیگر انبیاء کرام کا معاملہ ہے کہ ہم نہیں دیکھ سکتے، ہم عام لوگ ہیں، مگر جو اس مقام پر ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، دیدار بھی کرتے ہیں، مشرف ہوتے ہیں دیدار سے۔ تو عالم برزخ میں پردے حائل ہو گئے ہیں، اس لیے جو ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، ورنہ حضور زندہ ہیں، دیگر انبیاء کرام بھی زندہ، اس پر روایتیں موجود ہیں۔ شب معراج کے موقع پر حضور نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو قبر انور کے اندر اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور معراج جسمانی ہے، روحانی معراج نہیں ہے۔ اور پھر حضور جب بیت المقدس پہنچے، تمام انبیاء کرام موجود تھے وہاں پر، تو کیا ان کی روحیں موجود تھی؟ نہ، تمام انبیاء کرام اپنے اجسام کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ پھر آسمانوں پر انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی اپنے اجسام کے ساتھ، اور یہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا روحوں کی ملاقات ہوئی ہو، روحوں کے وجود کو سبھی قائل ہیں، روحوں کی حیات میں تو کوئی اختلاف ہی کسی کا نہیں ہے، ہم جسموں کی حیات کی بات کر رہے ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر شخص کی روح زندہ ہے، مرنے کے بعد بھلے وہ ابو جہل ابو لہب کیوں نہ ہو۔ پھر مومنوں کی جو برزخی زندگی ان سے اعلیٰ ہے، پھر مومنوں کے درجات ہیں، مومنین کاملین کی برزخی زندگی سب سے اعلیٰ ہے، پھر وہ شہداء، صالحین، صدیقین، پھر مراتب در مراتب، سب سے اونچا مقام انبیاء کرام کا۔ تو سب سے اعلیٰ درجے کی برزخی زندگی انبیاء کرام کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، بالکل وہ دنیاوی زندگی کی طرح ہے۔ اس لیے کہا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ اس پر امام بیہقی کی روایت بھی موجود ہے۔ حدثنا عمرو بن سواد المصری حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن ايمن عن عبادة بن نسي عن ابي الدرداء قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی حدیث پاک تھوڑے سے اضافے کے ساتھ آ رہی ہے، اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ فانہ مشہود، یہاں یہ اضافہ ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر درود و سلام بھیجو کثرت کے ساتھ، کیونکہ یہ مشہود ہے، یہ دن مشہود ہے۔ مشہود کا معنی کیا؟ تشہدہ الملائکہ، فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس دن، خصوصی فرشتے تو ہر وقت موجود ہیں، مگر مخصوص قسم کے فرشتے نازل ہوتے ہیں جمعے کے دن۔ وَإِنَّ أَحَدًا لَّن يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا عُرِضْتُ عَلَى صَلَاتِهِ، یا إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ پڑھیں اس کو آپ، پھر پڑھ رہا ہوں میں، وَإِنَّ أَحَدًا لَّن يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ، اور جمعے کے دن جو شخص بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو یقیناً اس کا سلام میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، حتیٰ یفرغ منها، یہاں تک اس سے فارغ ہو جائے، یعنی اسی لمحے پیش کر دیا جاتا ہے، شروع کیا بس پیش کر دیا گیا، یہاں تک کہ فارغ ہو جائے۔
قال راوی کہتے میں نے کہا بعد الموت حضور وصال کے بعد کیا حکم ہوگا؟ فرمایا بعد الموت وصال کے بعد بھی خوب کثرت سے درود پڑھنا. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اس کا ترجمہ ہو چکا. فنبی اللہ حی یرزق، تو اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے. جیسا دنیا میں زندہ انسانوں کو رزق دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کا نبی بھی زندہ ہوتا ہے اس کو رزق دیا جاتا ہے. ثم تم کتاب الجنائز.